आदाब दोबारा से विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल, मैं सानिया सईद और ये चेक इन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सिर्फ याद दहानी के लिए दोहरा रही हूँ कि सबसे पहले आपने देखी माई ढाई की एक परफॉर्मेंस और वो बड़ी हमारी चाहतों भरी परफॉर्मेंस है कि मैं बहुत ख्वाहिश थी कि वो माई ढाई ज़रूर वाव में परफॉर्म करें। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। उसके बाद आपने एक बाइट सुनी हदीक़ा बशीर की और फिर एक पैनल डिस्कशन आपने देखा और सुना, जस्टिस नॉट हैशटैग्स। मुझे बहुत दिलचस्प लगा और मेरे लिए, मेरी नस्ल की, मेरी उम्र के लोगों के लिए ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बहस है और बातचीत है और गुफ्तगू है, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमने देखा कि एक मौजू उठाया गया या कोई वाक़या उठाया गया और फिर उसके लिए बहुत जम के लड़ा गया और बहुत तवील अरसे तक लड़ा गया जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं हो गया या वो अपने अंजाम को, जो भी उसका मंतकी अंजाम है, कभी वो मस्बत है कभी वो मनफी है, लेकिन जब तक वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा उसके लिए लड़ा गया। अब देखने में ये आता है कि बहुत जल्दी से एक वबाल सा खड़ा होता है और फिर वो झाग की तरह बैठ जाता है, जिससे मामलात, मुश्किलात, वो चीज़ें जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिनके लिए हम लड़ना चाहते हैं, अहमियत या तो खो देती हैं या कहीं गुम हो जाती हैं और फिर उनके बारे में आपको सुनने को नहीं मिलता। कोई तवज्जो से टिक कर उनके बारे में बात नहीं करता। बस हवाई बातें होती हैं और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ़ देह सिचुएशन होती है, क्योंकि कुछ बातें बहुत अहम हैं और उनको अच्छी तरह समझना, उन पर टिके रहना, उनके बारे में बात करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए ये एक बहुत अहम डिस्कशन था। फिर आपने एक फ़िल्म देखी, हैप्पी मैरिज। फिल्म्स तो यूजुअली हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है जब यंग लोग, हमारे नौजवान फिल्म मेकर्स, इस तरह के मौज़ूआत उठाते हैं और उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं। इन मौज़ूआत पे अफ़साने लिखे जाते हैं, इन्हें तन्हाई में पढ़ा जाता है और फिर बस ठीक है। लेकिन जब हम इन्हें फ़िल्म की शक्ल में देखते हैं, इकट्ठा देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में सवालात करते हैं, फ़िल्म मेकर्स से सवालात करते हैं और दूसरे लोगों से सवालात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़हन में कहीं लहर की तरह उठ के बैठ जाती हैं, उनके जवाबात मिलते हैं, मज़ीद सवालात खड़े होते हैं, जो एक बहुत अहम और दिलचस्प बात है। कितने लोग, ऐसे लोग जो कहीं माशरे के पेरिफेरी पे रहते हैं, हमने ही धकेला है उन्हें वहाँ, वो रोज़ हमारी नज़र के सामने से गुज़रते हैं, हम उनसे इंटरैक्ट भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, तज़लील भी करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उनसे मजाक भी करते हैं, लेकिन कितनी बार हम उनके बारे में, उनके इंसान होने के बारे में सोचते हैं, उनके एहसासात, उनकी ज़िंदगियाँ, वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या चाहते हैं, कब हम सोचते हैं? तो जब नौजवान लोग ऐसे मौज़ूआत उठाते हैं और उनके बारे में फ़िल्म्स बनाते हैं, तो मुझे ख़ुसूसी तौर पे बहुत खुशी भी होती है और बहुत उम्मीद भी होती है। So I think it was a great film and I hope you enjoyed it too. अब आ जाते हैं जनाब रानी वर्स की तरफ। जो डिजिटल की दुनिया है लामहदूद, एक सेकंड में, नैनो सेकंड में कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है और इसकी जो डेवलपमेंट है, इसमें जो इर्तका हुआ है, उसकी वजह से तमाम जो रिलेटेड मौज़ूआत हैं, जो स्किल्स हैं, जो वोकेशंस हैं, उनमें भी बहुत तब्दीली भी आई है और इर्तका भी हुआ है। क्रिएटिव आर्ट्स इससे अलग नहीं है। ये कभी किसी ने शायद नहीं सोचा था कि पेंटिंग, ब्रश, पेंसिल, पेन
کے علاوہ کسی چیز سے ہو سکتی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں سے کم ایکسپلور کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے جب سے کمپیوٹرز بننے شروع ہوئے تو یہ ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پلنے لگی کہ جناب اس کو کریٹو آرٹ فارمز کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں ذرا ہر چیز کی طرح یہ دیر سے پہنچی، اور اب ہمارے آرٹسٹ اس کو بہت دلچسپ طریقوں سے ایکسپلور کر رہے ہیں. ان میں خواتین کی تعداد کم ہے یا زیادہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن بوجود خواتین تک یہ فلٹر ہوتے ہوتے تمام ہی سہولیات یا مواقع دیر سے پہنچتے ہیں. تو اب جو ہماری خواتین ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے اور زور و شور سے اس اپرچونٹی کو ایکسپلور کر رہی ہیں کہ وہ ڈیجیٹل آرٹ میں کیا کیا کہہ سکتی ہیں اور اسے کیسے کیسے اپنی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. رانی ورس ویمن ان دا ڈیجیٹل ریلم. آئی لو دا نیم، اٹ ساؤنڈ سو گرینڈ اینڈ نائس. یہ ایک ڈیجیٹل ایگزیبیشن ہے جو آپ لاگ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں wowvirtual.pk پہ. And I hope you enjoy it. This is a very strong feminine voice coming your way. اوکے جی، موونگ آن. ہمارے پاس آج 3 ورکشاپس ہیں اور کل بھی 3 ورکشاپس ہیں. آج کی ہماری 3 ورکشاپس میں آپ، اور کل کی بھی ایکچولی، پلیز اسکیڈول ضرور چیک کر لیجیے اور سائن اپ کر لیجیے wowvirtual.pk پہ. یہ تمام ورکشاپس فری آف کاسٹ ہیں، یعنی مفت مفت مفت، اور آپ ان میں شرکت کر سکتے ہیں بغیر پریشانی کے. تو چونکہ اس میں سیٹس ذرا لمیٹڈ ہیں تو آپ جتنی جلدی سائن اپ کر لیں گے اتنی زیادہ پاسبلٹی بڑھ جائے گی آپ کی اس میں شرکت کی. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ورکشاپ ہے اس کا نام ہے اسٹوری آف یو، ویژن سیٹنگ. ہماری کہانی میں ہم اپنے آپ کو کہاں اور کس حیثیت میں دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، ہمارے رہنما کون ہیں، ہمارے مددگار کون ہیں، ہمارے ساتھی کون ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، کیسے ہونے چاہیے، کہاں ملیں گے، ہم انہیں کیسے پہچانیں. یہ سب ہم سیکھیں گے، جانیں گے اسٹوری آف یو ورکشاپ میں. ہماری دوسری ورکشاپ ہے منی مینجمنٹ. ہمارے ہاں اگر پیسے جمع کرنے ہوں تو خواتین کو پہلا خیال یہ آتا ہے فٹافٹ کمیٹی ڈال لیتے ہیں. کیا کمیٹی ڈالنے کے علاوہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے پیسے بچانے کا؟ پیسوں کو مینیج کیسے کیا جائے، انہیں ملٹیپلائی کیسے کیا جائے، کن سورسز کو، کن مواقعوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیسے، یہ ہم سیکھیں گے منی مینجمنٹ میں. اور تیسری ہماری ورکشاپ ہے ٹاکنگ ٹرمز فیمنزم 101. اگر آپ کو کسی کو اشتعال دلانا ہو تو فیمنزم فیمنزم کہہ کے کچھ بھی کہنا شروع کر دیں. کچھ لوگ بالکل بے قابو ہو جائیں گے اور ان کے کان سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ کچھ بھی کہتے رہیں گے. ہمارے ہاں سب سے مس انڈرسٹوڈ یا کم انڈرسٹوڈ موضوع فیمنزم ہے. کچھ فیمنسٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فیمنسٹ ہیں، اور کچھ جو بالکل نہیں ہو سکتے وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم فیمنسٹ ہیں. فیمنزم کے گرد کچھ گفتگو تو ایسی ہے جو مضحکہ خیز سے بے تکے تک کی رینج کے بیچ میں آتی ہے. ایک موومنٹ ہے، ایک تھاٹ ہے جو کئی دہائیوں پہ محیط ہے، اور اس میں بہت ساری ویوز آئیں اور اس میں بہت ارتقا بھی ہوا. اس کو بار بار ریوزٹ کیا گیا، اسے بہت بار سوچا گیا، اس پہ تبدیلیاں آئیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمنالوجی بھی تبدیل ہوئی، کانسیپٹس بھی تبدیل ہوئے، ان کے اظہار کے طریقے بھی تبدیل ہوئے. تو ہم سب کچھ ایک جگہ کلسٹر کر کے اس پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ. لیکن وہ کیا اصطلاحات ہیں، وہ کیا نوانسز ہیں، وہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو وقت کے ساتھ فیمنزم میں بھی تبدیل ہوئیں، اس فلسفی میں بھی تبدیل ہوئیں، ان کے بارے میں بھی تو جاننا ضروری ہے. انہیں کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، انہیں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. یہ سب ہم جانیں گے ٹاکنگ ٹرمز فیمنزم 101 میں. اور آپ ان ورکشاپس میں شرکت کے لیے
سائن اپ کر سکتے ہیں wowvirtual.pk پہ. جتنی جلدی آپ سائن اپ کر لیں گے اتنی پاسبلٹی بڑھ جائے گی کہ شاید آپ کو ان ورکشاپس میں جو بالکل مفت ہیں ایک سیٹ مل جائے. انسٹاگرام پہ کبھی اتفاق ہوا سوائنری کے کردار دیکھنے کا؟ نہیں ہوا؟ کوئی بات نہیں، وہ بھی واو کا حصہ ہیں اور آپ کے ہمارے معاشرے کے بارے میں ان کے کچھ بہت دلچسپ تجزیات ہیں. بہت سے بہت مزیدار کردار ہیں جو آپ کو ہمارے ان چیک انس پر ہی نظر آ جائیں گے. بلکہ کیوں نہ ان میں سے ایک کو ہم ابھی دیکھ لیں. Hi, darling. Oh, it's a lovely event. I'm learning so much. Because my family was all, Maharanis and Maharajas. So that's my background. But today they call it classism. But back in my day, the help used to be so loyal, not like today. Generations and generations of the same help, working day and night for our family. No, it's not bonded labor, darling. They were like our own. Unki majal nahi thi to leave. That's how much respect they had, اب تو سب کو بیٹر پے نے خراب کر دیا. Money is not everything. Better pay ہے but that relationship is not there. We used to have a big mahal, knocker, shakkar, or so much salika there was. Nowadays that quality and breed of people is no longer there. That's why everyone is a Rani. In my day, we had stories of bravery and courage, Rani of Jhansi and all that. But nowadays, with feminism and COVID, we only manage Rani of Khasis, I think. Bloody spreading this virus everywhere. Yesterday, my test also came positive. But, I wanted to attend this event for everyone. ہمارا اگلا پینل ہے رانی کی آرسی. اسے ماڈریٹ کریں گی منہ ملک حسین اور اس پینل پہ ہیں بی گل، نازک افتخار راؤ اور سعدیہ کھتری. گو ان سب کے لکھنے کا سٹائل بالکل مختلف ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رائٹرز ہماری خواتین کو، ان لوگوں کو جو کسی اور جینڈر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کو ہمارے معاشرے میں ہماری سیٹنگز میں رہتے ہوئے ری امیجن کر رہے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ معاشرے میں اپنے آپ کو کہاں اور کیسے دیکھتے ہیں. ایک دلچسپ ڈسکشن ہوگا. میں تو ضرور اسے جوائن کروں گی، امید ہے آپ بھی کریں گے. اولو ٹٹولو، جس میں ہے میوزک چاچا، پپٹس، کہانیاں وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد ہے ایک پینل ڈسکشن جس میں ہم بچوں کی وائسز سننا اور ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے فیڈ بیک کے ذریعے. We are wow. Pretty clear, isn't it? مگر یہ ہے ہماری موومنٹ اور آپ پلیز ہمیں جوائن کیجیے. آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اردو کا واو لکھ کر اس پہ بنانا ہے ایک سٹار. اس کی تصویر کھینچنی ہے. ویسے آپ مارکر سے بنا سکتے ہیں، مہندی سے، یا اگر آپ کو کوئی اور نیا انوویٹو طریقہ آتا ہو تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کی تصویر کھینچ کے آپ کو اپلوڈ کرنی ہے اپنے سوشل میڈیا پہ with the hashtag WeAreWow22. اور صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم ہیں واو ورچوئل پاکستان 2022. اور آپ ہمیں کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یوٹیوب پہ ہم ہیں واو پاکستان ورچوئل، انسٹاگرام پہ ہیں ہم wow.pakistan، فیس بک ایونٹ پیج ہے ہمارا واو ورچوئل PK 2022 اور فیسٹیول ویب سائٹ ہے wowvirtual.pk. اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو info@wowvirtual.pk. میں ثانیہ سعید اور اب آپ سے ملوں گی
दिन के आखिर में 8:45 पर दोबारा.